حسین گھر کو لٹا رہے ہیں، حسین دین کو بچا رہے ہیں، یزیدیت کو ذلیل کر کے حسین سب کو دکھا رہے ہیں۔ اگر ضرورت ہو دین حق کو تو جان اپنی نثار کرنا، حسین لکھنا، حسین پڑھنا، حسین سننا، حسین بننا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما سيد الشهداء عليه السلام، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شعبان شهري، رحم الله من أعانني على شهري. وقال الحسين بن علي عليه السلام: أيها الناس، إن الله عز وجل ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادته ما سوا. صلوات پڑھو. آپ سب حضرات کو پہلے اپنے زمانے کے امام اور پھر آپ سب کی خدمت میں اس ماہ معظم میں آنے والی آیات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً بہت ہی عظیم مہینہ ہے، بہت ساری عیدیں اس مہینے کے اندر موجود ہیں، اور آپ جو کہ اہل بیت سے مودت رکھتے ہیں، اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، اور اس روایت کی روشنی میں کہ ان کی خوشی میں خوش اور ان کے غم میں غمگین رہتے ہیں، لہٰذا جب اہل بیت کی خوشیاں ہوتی ہیں تو آپ کی خوشیاں ہوتی ہیں، فرق نہیں ہے، کیونکہ آپ انہی کی بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس مٹی کا اثر نہ ہو؟ تو عزیزان محترم، یہ مہینہ بہت ہی عجیب مہینہ ہے، مختلف جہات سے، مختلف اعتبارات سے اس مہینے کے اندر بہت عظیم دن پروردگار عالم نے رکھے ہیں۔ آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کی پروردگار فرماتا ہے: قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یقیناً یہ جشن مودت اہل بیت علیہم السلام
ان سے محبت کی علامت ہے۔ اور پھر اس آیت کے بعد رسول خدا کی ایک حدیث کا سہارا لیا، جس حدیث میں اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، رحم اللہ من عاننی علی شہری، پروردگار عالم رحمت کرے اس کے اوپر کہ جو میری اس مہینے میں مدد کرے۔ پہلا فکرہ اللہ کا نبی فرماتا ہے شعبان و شہری۔ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ اللہ کا نبی فرماتا ہے کیا شعبان میرا مہینہ ہے؟ اگر میں اس کو یہ کہوں کہ شعبان حسین کا مہینہ ہے تو کوئی غلط نہیں ہوگا، کوئی غلط نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا نے ہی فرمایا ہے نا، حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ تو جو کچھ رسول کا ہے وہ حسین کا ہے، جو حسین کا ہے وہ رسول کا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ رسول خدا کی مدد 12 مہینے میں کرنی ہے، صرف اس مہینے کے اندر مدد نہیں کرنی۔ جو اللہ کا نبی دعا دے رہا ہے کہ اس شخص پر اللہ رحمت کرے جو میری مدد کرے اس مہینے میں۔ اب نہیں معلوم کس کس چیز پر مدد کریں گے۔ جو اس کے اندر جو بہت ہی واضح ترین چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ یہ واضح ترین چیز ہے، واضح ترین دن ہے، وہ ہے رسول کے جانشینوں کی ولادت، رسول کے فرزند کی ولادت، رسول کی آخری حجت کی، حضرت بقیت اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت۔ اور اب کیونکہ رسول سے ہی منسوب ہو گیا تو یاد رکھیے کہ اب اس دن اس مہینے کے اندر آپ جو عمل بھی انجام دیں گے وہ عام مہینوں سے بہت فرق کرے گا۔ اس مہینے کا ایک عمل جو آپ کو کرنے کو کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ استغفار۔ روایت میں ملتا ہے کہ ہر روز جو ہے اس مہینے کے اندر جو ہے انسان استغفر اللہ واسألہ التوبہ، اس عمل کو انجام دے، اس استغفار کو پڑھے۔ تو روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس مہینے کے اندر تم اس ذکر کو، اس استغفار کو پڑھو گے تو یہ ایک مرتبہ 1000 مرتبہ کے برابر شمار ہوگا۔ 70 مرتبہ پڑھنے کو کہا گیا ہے، آپ 70 مرتبہ پڑھیں گے، پروردگار اس حسین کے مہینے میں 70,000 مرتبہ ثواب دے گا۔ یہ حسین کی برکت ہے، یہ امام زمانہ کی برکت ہے۔ تو ہم اس مہینے میں ہیں کہ جس کی ابتدا ہو رہی ہے ولادتوں کے ساتھ، اور عجیب مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جو اہم ترین افراد اس مہینے میں آ رہے ہیں پروردگار کی جانب سے، یہ سارے کے سارے وہ افراد ہیں کہ جو کربلا میں ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں۔ عجیب مہینہ ہے۔ جناب زینب اس مہینے میں آ رہی ہیں، کربلا میں موجود ہیں۔ جناب عباس اس مہینے میں آتے ہیں، کربلا میں موجود ہیں۔ امام حسین جو رکن اصلی ہیں کربلا کے، کربلا میں موجود ہیں۔ سید سجاد جو اس سید الشہداء کے کربلا کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، کربلا میں موجود ہیں۔ مولا عباس کے جن کے اوپر سید الشہداء بھروسہ کر رہے ہیں وہ اس کربلا کے اندر موجود ہیں۔ قاسم جس نے موت کا فلسفہ کربلا میں بتایا کہ چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے، کربلا میں موجود ہے۔ یعنی عجیب مہینہ ہے۔ کربلا بن رہی ہے ماہ شعبان کے اندر، کیونکہ ہمارے اس جشن کا تعلق ان 2 شخصیات سے ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ان شخصیات کے بارے میں کوئی انسان، کوئی غیر معصوم انسان اتنی طاقت اور قدرت نہیں رکھتا کہ ان کے فضائل کو بیان کر سکے، ان کی عظمت کو بیان کر سکے۔ بیان کرنا تو دور کی بات ہے، ان ہستیوں کا مقام اتنا بلند ہے کہ کوئی شخص ان کے حقیقی فضائل اور پروردگار عالم کی دی ہوئی عطایا کو سننے کی قدرت بھی نہیں رکھتا، سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حسین ابن علی کون ہے؟ اگر یہ روایات جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان کر دی، کیونکہ اہل بیت ہیں،
وہ بیان کر سکتے ہیں، معصوم امام ہے وہ بیان کر سکتا ہے، لیکن عام انسان آیا وہ حقیقی فضائل، وہ حقیقی مقام جو پروردگار عالم نے ان ہستیوں کو دیا ہے، جو پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کو عطا کیا ہے، کیا آیا وہ ہم سننے کی قدرت رکھتے ہیں؟ کہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم ان کے مقام کی، ان کی عظمت کے بارے میں گفتگو کر سکیں؟ کچھ لوگ امام حسین علیہ السلام کہ جو جود مظہر ہے، جو مظہر پروردگار کی جود و سخاوت کا مظہر ہے، پروردگار عالم جس طرح سے پروردگار عالم کے لیے کہتے ہیں صفات سلبیہ، پروردگار عالم سے بخل کو سلب کر لیا جاتا ہے، پروردگار بخیل نہیں ہو سکتا، وہ فیاض ہے۔ اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام پروردگار عالم کی صفت فیاضیت، صفت کرم و جود کا مظہر ہے، یہ مظہر صفات پروردگار ہیں، جو مانگنا ہے اسے مانگو، لیکن ان کے بارے میں بھی تمہیں زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ سمجھنے کی کوشش مت کرو، جہاں تک تمہیں بتایا گیا وہیں تک رہو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ یہ سب پروردگار کے بارے میں کہا گیا ہے نا کہ پروردگار کی ذات میں زیادہ جستجو مت کرو۔ اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی حقیقی معرفت ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے، راوی کہتا ہے عبدالعزیز ابن کثیر کہتا ہے کہ کچھ لوگ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، امام سے کہا کہ مولا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو جو پروردگار عالم نے فضائل عطا کیے ہیں، آپ کو جو پروردگار عالم نے مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، جو آپ کو فضیلت عطا کی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ بیان کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہا کہ کیا تم انہیں سننے کی طاقت رکھتے ہو؟ کہا مولا جو آپ کہیں گے ہم دل سے قبول کریں گے۔ قبول کرنا اور بات ہے، اس کو سننے کی کا تحمل، اسے برداشت کرنا یہ علیحدہ بات ہے۔ کہا تم کیا انہیں سننے کی طاقت رکھتے ہو؟ کہا بالکل مولا، جو آپ کہیں گے ہم قبول کریں گے۔ مولا نے کہا کہ میں پہلے ایک فرد کے سامنے بیان کر کے دیکھتا ہوں، اگر اس میں سننے کی طاقت ہوئی تو میں تم سب کو واپس اندر بلاؤں گا، جاؤ تم سب واپس باہر چلے جاؤ، ایک فرد کو چھوڑ جاؤ۔ ایک فرد امام کی خدمت میں موجود ہے، باقی سب باہر چلے گئے۔ راوی کہتا ہے کچھ دیر کے بعد وہ شخص جو امام کی خدمت میں موجود تھا پریشانی کی حالت میں حواس باختہ حجرے امام سے باہر نکلا۔ لوگ اس سے پوچھ رہے ہیں کیا ہوا، یہ حالت تمہاری کیسی ہے، امام نے تمہیں کیا کہہ دیا؟ وہ کچھ بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، کچھ بول نہیں پا رہا۔ لوگ امام کی خدمت میں آئے، اب جب امام کی خدمت میں آئے کہا مولا وہ شخص جو اتنا پریشان تھا، تو امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ یہ جو اس کی حالت ہوئی ہے اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ ہمارے فضائل کو تحمل نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا تم کبھی مجھ سے اس بات کا تقاضا مت کرنا، کبھی بھی اس بات کا تقاضا نہیں کرنا کہ وہ جو پروردگار نے آپ کو فضائل دیے وہ بیان کرے گا، اس بات کا تقاضا نہیں کرنا۔ ہاں اگر دین اور دنیا کے لیے تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، توجہ کیجیے گا، امام کیا فرماتے ہیں؟ کہا اگر تمہیں دین اور دنیا کی کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہماری طرف رجوع کرنا، کیونکہ پروردگار عالم نے ہمیں تمہاری مشکلات کو حل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ حسین ابن علی ہے۔ کون حسین ابن علی ہے؟ جس کو پروردگار عالم اس دنیا میں بھیج رہا ہے 3 شعبان کو، تاکہ یہ لوگوں کی شفاعت کرے، تاکہ یہ لوگوں کو کمال تک پہنچائے، تاکہ یہ اپنے نانا کے دین کی محافظت کرے۔ آج اس فرزند رسول کی ولادت ہے، اور عجیب ولادت ہے، عجیب ولادت ہے، یعنی ایسی ولادت کسی بھی معصوم کی نہیں ہے جس ولادت کا رسول خدا کو انتظار ہے۔ رسول خدا انتظار کر رہے ہیں۔ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام سے دعا منقول ہے، اس میں 11ویں امام کیا فرماتے ہیں؟ 11ویں امام فرماتے ہیں اللہم انی اسألک بحق المولود، پروردگار میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں اس مولود کے حق میں، المولود فی ھذا الیوم،
جو 3 شعبان کو جو مولود تیری طرف سے آیا تھا، میں اس کا حق کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ 11ویں میں الموعود بشہادت قبل استحلالہ و ولادتہ، اس سے پہلے کہ وہ اس دنیا میں آتا اس کے اوپر آنسو بہائے گئے۔ زمین و آسمان، پوری کائنات اس مولود کی ولادت سے پہلے گریہ گناہ ہے۔ الموعود بشہادتہ قبل استحلالہ، جس کی شہادت کی خبر اس کی ولادت سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے دی جا رہی ہے۔ 3 شعبان کو اس شخصیت کی ولادت ہے۔ یہ جو عشق، یہ جو آنسو بہ رہے ہیں نا اس شخصیت کا سن کر، عجیب شخصیت ہے، ولادت کا دن ہے تو بھی آنسو، یہ آنسو یہ ولایت کے آنسو ہیں، یہ کوئی معمولی آنسو نہیں ہے، یہ وہ آنسو ہیں کہ جو انسان کے گناہوں کو بخشوا دیتے ہیں۔ یعنی حسین ابن علی کا کمال یہ ہے، حسین ابن علی کا مرتبہ یہ ہے، جیسا کہ امام نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی کوئی ضرورت ہو تو ہم سے رجوع کرنا، ہم تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آئے۔ کہا اس سے پہلے کہ کوئی حاجت بیان کرو، تمہاری آنکھوں سے اگر حسین ابن علی کا نام سن کر ایک آنسو نکل جائے تو تمہاری سارے کے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو پروردگار معاف کر دیتا ہے۔ یہ کون سے آنسو ہیں؟ یہ اس ولی اللہ کی محبت میں نکلنے والے آنسو ہیں۔ لہٰذا یہ آنسو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ افضل عبادات قرار دیا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ بہت ہی بڑی عبادت ہے۔ لوگ تعجب کرتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین ابن علی کا ذکر سننے کے بعد اگر آنکھ میں آنسو آ جائے تو وہ انسان کے گناہ بخش دے۔ ان سے یہ سوال کیا جائے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ کیا توبہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ توبہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا توبہ کرنے کے بعد انسان بخشا جا سکتا ہے؟ تو ہر انسان یہ کہے گا ہاں، توبہ تو ایک ایسا ہتھیار ہے، ایک ایسا وسیلہ ہے جس سے بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ ستون توبہ مسجد نبوی کے اندر موجود ہے۔ توبہ بہت بڑی چیز ہے۔ کہا کہ جب توبہ سے ہو سکتا ہے تو یہ جو آنسو حسین کی محبت میں نکلتے ہیں نا، یہ آنسو توبہ کی حیثیت رکھتے ہیں، توبہ کی حیثیت۔ اور یہ آنسو آتے ہی اس وقت ہیں کہ جب انسان کے دل میں حسین کی محبت ہو۔ ممکن ہے انسان توبہ کر رہا ہو لیکن باطن اس کا ساتھ نہ ہو، لیکن حسین کی محبت نہیں ہوگی تو یہ آنسو بھی نہیں آئیں گے۔ القلب یحرق، انسان کا دل جلتا ہے، آنسو آنکھوں سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حسین ابن علی ہے جو رحمت واسعہ پروردگار کا مصداق ہے، شفا جس کی تربت کے اندر پروردگار عالم نے شفا رکھی۔ وہ حسین کہ جس کے قبے کے نیچے پروردگار عالم نے دعاؤں کو مستجاب قرار دیا، وہ حسین کہ جس سے نبی کی اس خلافت کے سلسلے کو پروردگار عالم نے آگے بڑھانا ہے، وہ حسین کہ الائمۃ من ولدہ، ائمہ معصومین جس کی اولاد سے ہوں گے، اس حسین کی ولادت کا دن ہے۔ وہ حسین کہ جس کی نسبت سے آپ چاہنے والوں کی ذمہ داری پروردگار عالم نے پہلے دن ہی معین کر دی۔ کہا جیسے ہی تمہارے ہاں کوئی اولاد ہو نا، تمہارے ہاں بچہ ہو تو دیکھو کیا کرنا ہے، ائمہ معصومین بتا کے گئے۔ کہا کہ اپنے بچوں کا جب تالو کو اٹھاؤ نا تو دیکھو اس کی تالو کو اٹھاتے ہو جس چیز کا استعمال کرنا ہے نا وہ کیا ہے؟ کہا خاک شفا۔ اب بچہ جب تمہارا پہلے دن اس دنیا میں آئے نا، اس کے تالو کو اٹھانا ہو تو خاک شفا سے اٹھانا، آب فرات سے اٹھانا۔ کہا جب تم اس دنیا سے جا رہے ہو نا تو تمہارا ہنود جب دیا جا رہا ہو تو اس ہنود کے اندر تھوڑی سی تربت کربلا کو ملا دینا، یعنی تمہاری زندگی کی ابتدا و انتہا حسین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر تمہیں ہمیشہ متمسک رہنا ہے حسین ابن علی کے ساتھ۔ وہ ذات اس دنیا میں آ رہی ہے کہ جس کی محبت کو پہلے دن آپ کو حکم دے دیا گیا اپنے بچوں کے ساتھ ہی عمل انجام دو۔ کون ہے حسین؟ کون آ رہا ہے؟ نجات کا راستہ ہے حسین، امت کی نجات کے لیے پروردگار عالم حسین ابن علی کو بھیج رہا ہے۔
امت کی نجات کو. زیارت ناہیہ میں آپ کا زمانے کا امام کیا کہتا ہے؟ السلام علیکہ یا نجات الامہ، سلام ہو میرا اس ذات پر کہ جو امت کا نجات دینے والا ہے. ہاں عزیزان محترم، دنیا میں بھی نجات دے گا اور آخرت میں بھی نجات دے گا. دنیا کے اندر نجات کے مظہر جب اس دنیا میں آئے تو روایت کہتی ہے پروردگار عالم نے ایک حور کہ جس کے ساتھ ہزاروں حوریں جناب زہرا کی خدمت کرنے کے لیے بھیجی، اور ساتھ ساتھ جبرائیل کو کہا کہ جاؤ میرے نبی کو مبارکباد پیش کر کے آؤ، حسین آ رہا ہے. جنت کو کہا، جنت کے فرشتوں کو کہا جنت کو سجاؤ. دوزخ والے کو کہا کہ آج آتش جہنم کو خاموش کر دو، حسین ابن علی آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ اتنا اہتمام، اتنا اہتمام. کہا کہ آج دوزخ کی آگ جب سے جلنا شروع ہوئی تھی صرف ایک ہی دفعہ بجھی ہے، صرف ایک ہی دفعہ. کس کے احترام میں، کس کی خاطر؟ کہ آج حسین ابن علی کی ولادت ہے، آج جہنم کی آگ کو خاموش کر دیا جائے. آج حسین آ رہا ہے. کون ہے حسین؟ روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو جبرائیل فرشتوں کے ہمراہ زمین کی طرف چلے. اب جب زمین کی طرف چلے تو ایک مقام پر پہنچے، وہاں ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے سلسائیل پڑا ہوا ہے. اب اے جبرائیل، اس لشکر کے ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ کیا قیامت آ گئی؟ کہا کہ رسول کے یہاں فرزند ہوا ہے، مبارکباد کے لیے جا رہا ہوں. کہا اچھا میرا ایک کام کرنا. کہا کیا؟ کہا جب رسول کے پاس پہنچو تو رسول سے کہنا کہ آپ کو اس فرزند کا واسطہ میرے لیے دعا فرما دیجئے. سلسائیل کہہ رہا ہے. اور آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک مقام پر ایک اور فرشتہ ہے جس کا نام ہے فطرس. جیسے ہی جبرائیل کو دیکھا، جبرائیل سے پوچھا جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی کے فرزند ہوا ہے، اس کی مبارکباد دینے کے لیے جا رہا ہوں. اب جبرائیل کیونکہ فطرس سے واقف تھا، کہا کہ اے فطرس چلنا چاہو گے میرے ساتھ؟ کہا کہ میرے پاس تو پر نہیں ہے، کیسے جاؤں گا؟ کہا میرے پروں پر سوار ہو جاؤ. جبرائیل نے اپنے پروں پر فطرس کو سوار کیا. اب روایت کہتی ہے کہ یہ جناب رسول خدا کی خدمت میں پہنچے، مبارکباد دی. فطرس کا نام کیا ہے؟ فطرس آ رہا ہے، کس لیے آ رہا ہے؟ شفا لینے کے لیے. حسین کون ہے؟ حسین جس نے دنیا میں بھی شفاعت کرنی ہے، آخرت میں بھی شفاعت کرنی ہے. حسین وہ ہے جس نے دنیا میں بھی نجات دینی ہے، جس نے آخرت میں بھی نجات دینی ہے. اب روایت یہ کہتی ہے فطرس رسول خدا کی خدمت میں آیا، آسمان سے زمین پر آیا، اور زمین پر آنے کے بعد جب رسول خدا کی خدمت میں جبرائیل نے مبارکباد پیش کی تو رسول خدا کی خدمت میں جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی فطرس ہے، اس سے ایک کوتاہی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مشکل میں مبتلا ہے، آیا ہے آپ کے پاس. رسول خدا نے کہا اچھا. کہا اے فطرس اپنے آپ کو حسین کے گہوارے سے مس کر لو، اپنے آپ کو حسین کے گہوارے سے مس کر لو. اب روایت کہتی ہے کہ فطرس نے اپنے آپ کو حسین کے گہوارے سے مس کیا، فطرس کے پر واپس آ گئے. یہ فطرس کون ہے؟ یہ فطرس وہ ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں، میں حسین کا غلام ہوں، میں حسین کا غلام ہوں. لہذا تاریخ کہتی ہے جب پروردگار عالم نے مس کرنے کے نتیجے میں اسے پر واپس کیے تو ایک مرتبہ یہ فطرس، یہ فرشتہ یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے من مثلی، کون ہے مجھ جیسا؟ کون ہے مجھ جیسا؟ کہ من مثلی انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں، میں حسین کے شفا خانے سے شفا یافتہ ہوں. کہ ابوہ علی ابن ابی طالب، کہ جس حسین کے بابا علی ابن ابی طالب ہیں، اور کیا وامہ فاطمہ، جس حسین کی ماں فاطمہ ہے، وجدہ رسول اللہ، جس کے جد اللہ کے نبی ہیں. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ فطرس کو کہا گیا مولا الحسین، یعنی حسین کا غلام، حسین کا غلام. جبرائیل نے دوسری جو عرضی تھی وہ بھی رکھی. کہا راستے میں ایک فرشتہ ملا تھا سلسائیل، اس نے یہ کہا تھا
رسول خدا نے حسین ابن علی کا واسطہ دیا پروردگار کو اور کہا پروردگارا اللہم انی اسألک بحق ابن الحسین، پروردگارا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنے اس بچے اس فرزند حسین ابن علی کے ذریعے سے۔ اللہم انی کون؟ اللہ کا نبی۔ اللہم انی اسألک بحق ابن الحسین ان تغفر لسلسائیل، پروردگارا اس سلسائیل کی خطیہ کو، اس کی خطا کو بخش دے۔ وَتَجْبُرَ كَسْرَ جَنَاحَهُ، پروردگارا اس کے پروں کو دوبارہ پلٹا دے حسین ابن علی کے ذریعے سے۔ وَتَرُدُّ إِلَى مَقَامِهِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، پروردگارا اس سلسائیل کو ملائکہ کے ساتھ واپس پلٹا دے اسی مقام پر جس مقام پر وہ پہلے موجود تھا۔ یہ کون ہے؟ حسین ہے، فرشتے جس کے درد سے شفا حاصل کر رہے ہیں، اپنی مشکلات کو حل کر رہے ہیں۔ صرف فرشتے نہیں، اس کا ایک مظہر کون ہے؟ کربلا کے اندر اتنا بڑا گناہ، حجت خدا کو روکا تھا، لیکن جب واپس آیا ہے نا اور یہ کہا ہے کہ اے حسین حل لی توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو حسین نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے توبہ ہے، بلکہ حسین یہ کہتے ہیں تو ہمارا مہمان ہے، ہمارے پاس کچھ خدمت کے لیے نہیں ہے۔ حسین بات کو پلٹ رہے ہیں۔ حسین مظہر عفو رحمت پروردگار، وہ حسین کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں، جب اس دنیا میں آئے تو جبرائیل نے جب تبریک اور تہنیت پیش کر دی تو فرمایا کہ اے رسول، علی اور آپ کی نسبت ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی نسبت تھی، لہٰذا اب وہی نام جو ہارون کے بیٹے کا تھا آپ اپنے بیٹے کا انتخاب کریں۔ کیا نام تھا؟ اب پروردگار نے کہا ہے کہ ان کا نام تھا شبیر، اور عربی زبان میں اس کا جو معادل بنتا ہے وہ ہے حسین، وہ شخصیت جس کا نام آسمان سے آ رہا ہو۔ آج اس کی ولادت کا جشن ہو رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ حسین ابن علی کے بارے میں آپ اور میں گفتگو نہیں کر سکتے۔ فطرس کون ہے؟ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کو کہا گیا ہے روایات میں صاحب فطرس۔ ایک دن امام رضا کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا مولا کچھ ایک مدت ہو گئی اب مجھے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ امام کا صحابی عبداللہ ابن سنان، محمد ابن سنان، کہا مولا آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، کیا کروں؟ امام نے ایک خط لکھا اپنے بیٹے امام جواد کو، کمسے نے کہا جاؤ امام جواد کے پاس۔ اب محمد ابن سنان اپنے غلام کے ساتھ چلے اور امام جواد کی خدمت میں پہنچے۔ جب امام جواد کی خدمت میں پہنچے، امام جواد علیہ السلام نے خط کو کھولا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، محمد ابن سنان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ جب محمد ابن سنان کی آنکھیں ٹھیک ہوئیں تو اب اس وقت روایت یہ کہتی ہے کہ محمد ابن سنان نے ایک جملہ کہا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ جعلک اللہ شیخا علی ہذہ الامہ کما جعل عیسیٰ ابن مریم شیخا علی بنی اسرائیل۔ کب پروردگار عالم نے آپ کو اس امت کا شیخ قرار دیا ہے، بڑا قرار دیا ہے، جس طرح سے بنی اسرائیل میں جناب عیسیٰ کو قرار دیا تھا۔ عیسیٰ جب کسی نابینا کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ بینا ہو جاتا تھا۔ آج امام تقی علیہ السلام جو کمسنی کے عالم میں ہاتھ اٹھا لیں تو محمد ابن سنان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ اور پھر ایک جملہ فرمایا، یا شبیہا صاحب فطرس، اے صاحب فطرس کے شبیہ۔ امام جواد کہہ رہے ہیں اے صاحب فطرس کے شبیہ۔ بات گزر گئی، کچھ دنوں کے بعد غلام نے کہا کہ اے میرے آقا، جب ہم وہاں گئے تھے تو آپ نے یہ جملہ کہا تھا کہ اے صاحب فطرس، اے شبیہ صاحب فطرس، اس کا کیا مطلب تھا؟ تو پھر محمد ابن سنان نے وہ پورا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح سے فطرس کو امام حسین کے گہوارے سے مس ہو کر اسے پروں کو واپس پلٹا دیا گیا تھا۔ لہٰذا شعبان کی ایک دعا ہے، اللہ آپ سب کو حسین ابن علی کی زری سے مس ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کے اندر جس طرح سے وہ مس ہوا تھا اسی طرح سے آپ بھی جا کر حسین کی زری سے مس ہوں۔
لہٰذا اس دعا کے جملے ہیں کہ آذا فطرس بمہدہ، کا فطرس آپ کے جھولے سے، آپ کے گہوارے سے مس ہوا تھا، وَنَحْنُ آئِذُونَ بِقَبْرِهِ، ہم آپ کی قبر سے مس ہوتے ہیں، اپنے آپ کو آپ کی قبر سے متبرک کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ حسین ہے۔ حسین کی عظمت کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ حسین کیا ہے؟ حسین وہ ہے کہ روایت کہتی ہے، عجیب روایت ہے، روایت کہتی ہے امام حسین علیہ السلام نے جو باقاعدہ بولنا شروع کیا ہے وہ عام بچوں کے نسبت کچھ تاخیر سے بولنا شروع کیا ہے، جو باقاعدہ آپ نے کلام کرنا شروع کیا۔ حتیٰ گھر والے پریشان تھے، یہ بچہ بولتا کیوں نہیں۔ ایک دن رسول خدا اپنے ہمراہ مسجد میں لے کر گئے۔ جب مسجد میں پہنچے، رسول خدا نماز جماعت کی امامت کر رہے ہیں، امام حسین نماز جماعت میں کھڑے ہیں، بولتے نہیں ہیں۔ جیسے ہی رسول خدا نے اللہ اکبر کہا، روایت کہتی ہے کہ پیچھے سے امام حسین علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر۔ رسول خدا نے جب حسین ابن علی کی آواز سنی تو دوبارہ اللہ اکبر کہا، امام حسین نے پھر اللہ اکبر کہا، تیسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ حسین کی آواز بلند ہوئی، چوتھی مرتبہ، 7 مرتبہ اللہ کے نبی نے اللہ اکبر نماز کی ابتدا میں کہا، 7 مرتبہ حسین ابن علی کی آواز سنی، جو آج مستحب ہے کہ نماز سے پہلے جب تم نماز پڑھنے کھڑے ہو تو 7 تکبیریں کہو۔ یہ 7 تکبیریں حسین کے عمل کی وجہ سے مستحب قرار پائیں۔ حسین ابن علی کا عمل تھا کہ جو آپ نے تکرار کیا، آج مستحب ہو گیا یہ عمل کے ساتھ جب نماز پڑھو تو پہلے 7 مرتبہ تکبیریں کہو۔ یہ کہاں سے آئی؟ حسین کا عمل تھا، آج اس حسین کی ولادت ہے۔ اور اس حسین کے ساتھ کس کی ولادت ہے؟ حسین کے بھائی عباس کی ولادت ہے۔ عباس کون ہے؟ عباس کا مقام کیا ہے؟ عباس کا مرتبہ کیا ہے؟ وہ شخصیت کہ جس کے بارے میں معصوم امام ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ مولا کائنات جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، مولا عباس کو اپنے قریب بلایا، اپنے سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا ہے مولا کائنات نے۔ اب توجہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین کہہ رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اے بیٹا عباس، اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے اور فرماتے ہیں کہ اے بیٹا عباس، بہت جلد قیامت میں تم میری آنکھوں کو روشن کرو گے، تمہاری وجہ سے میری آنکھیں روشن ہوں گی۔ عباس وہ شخصیت ہے جس کی وجہ سے معصوم امام کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ حسین کیا کہتے ہیں عباس کو؟ حسین ابن علی کا یہ جملہ اگر آپ کے پاس مولا ابو الفضل عباس کے لیے ہو تو یہ کافی ہے، اس کے بعد کسی فضیلت کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں کربلا میں، بِنَفْسِي أَنْتَ، کیا ہے؟ معصوم امام کیا کہتا ہے؟ معصوم امام فرماتا ہے میں قربان ہو جاؤں آپ پر، یعنی امام حسین علیہ السلام حضرت عباس سے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے عباس ابن علی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ عباس ابن علی جس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین و انبیائہ المرسلین و عبادہ الصالحین و جمیع الشہداء۔ کون ہے؟ چھٹے امام فرما رہے ہیں عباس کون ہے؟ دیکھیں اس سے بہتر معرفت آپ کو کہیں سے نہیں مل سکتی کہ ائمہ معصومین کیا بیان فرما رہے ہیں۔ چھٹے امام زیارت میں جو ابو الفضل عباس کی ایک زیارت چھٹے امام سے نقل ہوئی ہے، آپ اس میں فرماتے ہیں سلام اللہ۔ کون ہے عباس؟ عباس وہ ہے جس پہ اللہ کا سلام۔ کون ہے عباس؟ کا سلام و ملائکتہ المقربین۔ ملائکہ 2 طرح کے ہیں، ملائکہ کی صفت لے کر آئے۔ کون سے ملائکہ؟ ملائکہ جو مقرب ہیں، جو بڑے بڑے فرشتے ہیں، وہ سارے کے سارے
یا جتنے بھی فرشتے ہیں سارے کے سارے فرشتے ابو الفضل عباس پر سلام کرتے ہیں. اور کون سلام کرتا ہے؟ وَأَنْبِيَائِهِ الْمُرْسَلِينَ، کہا جتنے بھی انبیاء ہیں پروردگار عالم نے بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے اولو العزم و غیر اولو العزم سب کے سب سلام کرتے ہیں. کس پر؟ عباس پر. وَعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، پروردگار عالم کے جتنے بھی صالح بندے ہیں سب کے سب عباس ابن علی پر سلام کرتے ہیں. اور کون سلام کرتے ہیں؟ وَجَمِيعِ الشُّهَدَاء، اور جتنے بھی شہداء اسلام ہیں، جنگ احد کے شہداء ہوں، جنگ بدر کے شہداء ہوں، جنگ حنین کے شہداء ہوں، جو رسول کی جوار میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے، وہ سارے کے سارے آدم سے لے کر خاتم اور خاتم سے لے کر امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے زمانے تک کے آنے والے تمام کے تمام شہداء عباس ابن علی پر سلام کرتے ہیں. ملائکہ کا سلام، انبیاء کا سلام، صالحین کا سلام، شہداء کا سلام. کب سے کب تک؟ کہا اول سے لے کر، زمانے اول سے لے کر جب سے آدم آئے ہیں نا اس وقت سے جو بھی صالح ہے، جو بھی شہید ہے اس کا سلام. جو بھی صالح ہے، جو بھی شہید ہے اس کا سلام. کس کے اوپر؟ علیک یبن امیر المومنین، اے علی ابن ابی طالب کے بیٹے آپ پر ان تمام کا سلام. اور پھر شہداء کربلا کی زیارت میں کہیں پر بھی آپ کو اس طرح کا جملہ دکھائی نہیں دے گا، کہیں پر بھی. یہ سلام جو کرتے ہیں یہ انہوں نے سلام کیا تھا، کتنی مرتبہ کیا تھا، کب کیا تھا، یہ سارے سوال ہیں. مثلا ملائکہ نے ایک دفعہ سلام کیا عباس کے اوپر، کہا نہیں. ہر سال کرتے ہیں، کہا نہیں. ہر مہینے کرتے ہیں، کہا نہیں. ہر ہفتے کرتے ہیں، نہیں. کہا ہر روز کرتے ہیں، کہا ہر روز بھی صبح اور شام. اللہ کا سلام صبح اور شام عباس کے اوپر، انبیاء کا سلام صبح اور شام عباس کے اوپر، صالحین کا سلام صبح اور شام عباس کے اوپر، شہداء کا سلام صبح اور شام. امام فرماتے ہیں ہر روز 2 مرتبہ تغدو و تروح، صبح اور شام سلام کرتے ہیں عباس ابن علی کے اوپر. عباس کا مقام کیا ہے کہ جس شخصیت کو صبح اور شام ان ہستیوں کا بالخصوص پروردگار عالم کا سلام ہوتا ہو، ملائکہ کا سلام ہوتا ہو، انبیاء کا سلام ہوتا ہو، شہداء کا سلام ہوتا ہو، صالحین کا سلام ہوتا ہو. عباس عجیب شخصیت ہے. امام چھٹے امامی زیارت میں ایک مقام میں فرماتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں، میں جعفر صادق شہادت دیتا ہوں. عباس کون ہے؟ عباس تسلیم ہے، تسلیم حجت خدا ہے. امام حسین علیہ السلام کے سامنے تسلیم ہے، قولن و فعلن و عملن ہر اعتبار سے عباس ابن علی حسین کے سامنے تسلیم ہے. آپ اور میں بھی تسلیم ہوتے ہیں خدا کے سامنے، لیکن دل کے اندر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، عمل کچھ اور ہوتا ہے. لیکن عباس جس کی شہادت امام صادق علیہ السلام دے رہے ہیں، وہ تسلیم ہونا صرف اور صرف عمل نہیں ہے، وہاں قول بھی ہے، فعل بھی ہے، عمل بھی ہے، فکر بھی ہے، دل بھی ہے. ہر اعتبار سے عباس کون ہے؟ تسلیم حسین ابن علی ہے. کون؟ تصدیق کرنے والا ہے. کون ہے؟ وفا کرنے والا. کون ہے؟ خیرخواہ ہے حسین ابن علی کا. یہ ہے عباس جو زیارت میں اس طرح سے امام فرما رہے ہیں. حضرت عباس علیہ السلام کی جو خصوصیت ہے نا عزیزان محترم، وہ یہ ہے کہ مولا عباس اس جگہ پر قدم رکھتے تھے جہاں سے حسین کا قدم اٹھتا تھا. جہاں سے حسین ابن علی کا قدم اٹھتا تھا وہاں عباس ابن علی کا قدم آتا تھا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورج اور چاند. سورج اور چاند، سورج کی اگر چاند پیروی نہ کرے تو چاند کبھی بھی روشنی نہیں دے گا. جب سے یہ کائنات بنی ہے، جب سے
اس وقت سے ایک ذرہ برابر بھی چاند کی پیروی میں فرق نہیں آیا. اگر ذرہ برابر بھی فرق آتا تو آج چاند روشنی نہیں دیتا. بس جیسے جیسے سورج آگے بڑھتا رہتا ہے چاند اس کے پیچھے اسی طرح سے چلتا رہتا ہے اور روشنی دیتا رہتا ہے. مولا عباس اور مولا حسین کی مثال بھی بالکل ایسی ہے. ایک قمر ہے ایک شمس ہے. حسین شمس ہے اور عباس قمر ہے. آپ نے قرآن مجید کی وہ سورہ تو پڑھی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها. چاند اگر چاہتا ہے کہ روشن رہے تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ سورج کے پیچھے چلنا پڑے گا, سورج کی پیروی کرنا پڑے گی, سورج کی جگہ پر واقع ہونا پڑے گا. عباس ابن علی ابن ابی طالب حسین کی نسبت سے قمر ہیں, حسین شمس ہیں, حسین سورج ہیں. حسین جس جگہ سے قدم اٹھاتے ہیں اس جگہ پر عباس کا قدم آتا ہے. یہ ہے عباس. حسین کی قسم, عباس کی قسم. عباس کون ہے؟ قمر ہے. اپنے قدم کو حسین ابن علی کے قدموں کی جگہ پر رکھنے والے ہیں. 4 افراد جو ہے وہ نجف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, آپس میں گفتگو کر رہے تھے. گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ صاحب کون افضل ہے. کن لوگوں کے درمیان 2 شخصیت, عباس افضل ہے یا سلمان افضل ہے. گفتگو چل رہی ہے. ایک شخص بڑے زور سے اٹھا, کہا کہ ارے بھائی کیا بات کر رہے ہو, جناب سلمان افضل ہے, وہ صحابی رسول ہیں. بہت ہی اس نے محکم ہو کر اور مضبوطی کے ساتھ روح کے اندر آ کر اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے, وہ رسول کا صحابی ہے. چلا گیا اپنے گھر جا کے سو گیا. رات کو جب سویا تو امیر المومنین کو خواب میں دیکھا. امیر المومنین نے کہا کہ تو کیا کہتا ہے؟ کہا کہ مولا میں نے یہی تو کہا ہے کہ سلمان افضل ہے, وہ صحابی رسول ہے. کہا میں صرف تجھے اتنا بتا دوں, میں صرف تجھے اتنا بتا دوں کہ اگر میرا عباس اپنی آنکھوں کی ایک ابرو کو ہلائے تو پوری کائنات سلمان بن جائے. کائنات سلمان بن جائے. یہ ہے عباس ابن علی. عباس کو ہم نے نہیں پہچانا. امام صادق فرما رہے ہیں اشہد لکا بالتسلیم. عباس کا نام کہاں ہے؟ عباس کا نام صرف کربلا میں نہیں ہے. عباس کا نام صرف سینوں میں نہیں ہے. عباس کا نام صرف زبانوں پہ نہیں ہے, بلکہ پروردگار عالم نے عباس کا نام اتنا بلند کیا ہے, رفع ذکرک علی علیین. پروردگار عالم نے عباس ابن علی کا نام اتنا بلند کیا کہ علیین پر جہاں پر مخصوص افراد کے نام ہیں, جب ملائکہ علیین کی طرف دیکھتے ہیں نا تو انہیں ائمہ معصومین کے نام دکھائی دیتے ہیں, لیکن انہی ائمہ معصومین کے ساتھ ایک اور نام بھی دکھائی دیتا ہے. وہ نام کس کا ہے؟ روایت کہتی ہے وہ عباس ابن علی ابن ابی طالب کا نام ہے. کا کیا مقام ہے زمین پہ, تو چھوڑ دیجئے آسمان کی مخلوقات یعنی ملائکہ جو غبطہ کرتی ہیں عباس ابن علی پر. چوتھے امام فرما رہے ہیں یغبطہ جمیع الملائکہ, سارے کے سارے ملائکہ عباس ابن علی ابن ابی طالب کو دیکھ کر غبطہ کرتے ہیں. شہدائے جتنے بھی شہداء ہیں, شہداء احد ہوں, خندق ہوں, بدر ہوں, حنین ہوں, سارے کے سارے شہداء قیامت میں غبطہ کر رہے ہوں گے. کس کے اوپر؟ عباس ابن علی کے اوپر. اول سے لے کر آخر تک قیامت میں آج تک جتنے بھی اس دنیا کے اندر شہید ہوئے, حابیل سے لے کر آخری شہید جو اس دنیا میں ہوگا, ہر شہید غبطہ کر رہا ہوگا قیامت میں چوتھے حضرت ابوالفضل عباس کی ذات کے اوپر.
عجیب مقام رکھتے ہیں، عجیب مرتبہ ہے۔ روایت کہتی ہے، آپ نے تاریخ کے اندر ایک مسئلہ سنا ہے کہ حضرت عبد المطلب کون تھے؟ کلیددار خانہ کعبہ تھے۔ خانہ کی کعبہ کی جو چادر جو تھی اس کے بھی ذمہ دار جناب عبد المطلب تھے، جو اس کی چابی تھی اس کی ذمہ داری بھی جناب عبد المطلب پر تھی۔ مکے پر ایک مرتبہ حملہ ہوا تو جناب عبد المطلب نے حجر اسود کو اور کچھ زیورات تھے انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا۔ جب حالات بہتر ہوئے تو جناب عبد المطلب نے انہیں نکالنا چاہا۔ اب جب نکالنا چاہا تو مکے کے لوگ آئے، کہا ہم مدد کرنے، کہا نہیں، میں کسی سے مدد نہیں لوں گا کیونکہ میں کلیددار ہوں، میں خود کروں گا۔ ایک ہی بیٹا ہے اس وقت، جناب عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا ہے۔ جناب عبد المطلب کسی سے مدد نہیں لیتے اور پھر پروردگار عالم سے خطاب کرتے، پروردگارہ اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا۔ حضرت عبد المطلب کی نظر بھی پوری ہوئی، حضرت عبد المطلب نے وہ کام اکیلا کی انجام دیا۔ جب 10 بیٹے ہوئے، جب نظر کو وفا کرنے کا وقت آیا تو اب سارے بیٹوں کو جمع کیا، کہا ایسی نظر کی تھی، ہر بیٹا کہتا ہے کہ ہم تیار ہیں، کیا کیا جائے؟ کہا قرہ کشی کر لی جائے۔ اب جب قرہ کشی ہوئی تو روایت ہی کہتی ہے کہ جناب عبداللہ کا نام آیا۔ جب جناب عبداللہ کا نام آیا تو مکے کے لوگ جمع تھے، ان کے سامنے یہ معاملات ہو رہے تھے۔ مکے کے لوگوں نے کہا یہ تو قمر ہے۔ حضرت عبداللہ کا نام قمر تھا، ان کو قمر کہتے تھے، چاند کی طرح سے تھے، خوبصورت تھے۔ کہا کہ یہ قمر ہے، اس کو چھوڑ دو۔ دوبارہ قرہ کشی کی، پھر دوبارہ حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ تیسری مرتبہ قرہ کشی کی، پھر دوبارہ حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ روایت کہتی ہے جب عبداللہ کا نام آتا تھا ابو طالب آگے بڑھتے تھے، کہتے تھے بابا آپ عبداللہ کو چھوڑ دیں، مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ عبداللہ کا نام آتا تھا، ابو طالب اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، ابو طالب اپنے آپ کو پیش کرتے تھے۔ آخر کار نوبت آ گئی کس کے اوپر؟ کفارے کے اوپر، اور 100 اونٹ جناب عبداللہ کے فدیے کے طور پر طے ہوئے، 100 اونٹ قربان۔ ابو طالب قربان ہو رہے ہیں کس کے اوپر؟ عبداللہ کے اوپر۔ تاریخ آگے بڑھی، لیلۃ المبیت آئی، شب ہجرت آئی، اب عبداللہ کے بیٹے کے اوپر ابو طالب کا بیٹا قربان ہو رہا ہے۔ عبداللہ کا بیٹے کے اوپر، رسول خدا کے اوپر کون قربان ہو رہا ہے؟ ابو طالب کا بیٹا۔ اور جب کربلا آئی تو وہاں پر علی ابن ابی طالب کا بیٹا رسول کے فرزند کے اوپر قربان ہو رہا ہے۔ یہ قربانی آج سے نہیں تھی، جو آپ کربلا میں دیکھ رہے ہیں عباس ابن علی ابن ابی طالب کی قربانی، یہ آپ کے جد نے بھی اپنے آپ کو عبداللہ کے اوپر قربان کرنا چاہا، آپ کے بابا نے بھی اپنے آپ کو رسول اللہ پر قربان کرنا چاہا، اور آپ بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، جیسے باپ اور دادا کی سیرت تھی اسی طرح سے حضرت عباس علمدار اپنے آپ کو اپنے آقا و مولا کے اوپر قربان کر رہے ہیں۔ یہ ہے عباس۔ عباس کون ہے؟ فرماتے ہیں علماء لکھتے ہیں عباس کیا ہے؟ کل جبل الجسیم کا ایک بہت ہی بڑا طاقتور پہاڑ کی خصوصیات ہیں، جب طوفان، بڑے سے بڑا طوفان آئے نا، پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ عباس کون ہے؟ کہا کل جبل الجسیم، ایک بہت ہی طاقتور پہاڑ ہے جس کے اوپر حسین ابن علی ابن ابی طالب نے تکیہ کیا ہے۔ آخری وقت تک عباس اکیلے تھے، لیکن حسین یہی کہتے تھے تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ خطرے میں انسان کی کیا ہوتا ہے؟ پناہ گاہ ہوتا ہے نا۔ سب چلے گئے لیکن عباس کو اجازت نہیں دیتے، کہا تم میری پناہ گاہ ہو۔ عباس کون ہے؟ کل جبل العظیم، حتیٰ بعض جگہ کہا کہ کتور العظیم، کتور العظیم۔ یہ طور کا لفظ آپ نے سنا ہے نا، قرآن مجید میں بھی آیا ہے 2 مرتبہ، طور سینا اور طور سینین آیا ہے۔ یہ طور سینا کیا تھا؟ یہ طور سینا وہ تھا جس پہ جناب موسیٰ گئے تھے پروردگار عالم کی عبادت کرنے کے لیے۔ عباس کون ہے؟ کہا کتور العظیم، کہا یہ طور عظیم کی طرح سے ہے، یعنی عباس کا قلب محل عبادت پروردگار ہے۔
کانا جسورا فی التعیین. کہا عباس کون ہے؟ کہا عباس جسور ہے. کس چیز میں؟ نیزہ چلانے کی جیسی مہارت عباس ابن علی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. 13 سال کی سن ہے، 13 سال جنگ صفین میں. 13 سال میں عباس نے کیا کیا میدان میں؟ علی نے نقاب پہنایا اور عباس کو روانہ کر دیا. جب میدان میں بھیجا تو معاویہ نے ابو شعثہ کو کہا کہ جاؤ مقابلہ کرو. ابو شعثہ نے کہا میری توہین ہے، میں 1000 گھوڑے سواروں کا اکیلا رقیب ہوں، اکیلا مقابلہ کرنے والا ہوں. میں اس جوان کے سامنے اپنے بیٹوں کو بھیجا. روایت کہتی ہے 9 بیٹے اس نے مولا عباس کے سامنے بھیجے. سارے کے سارے واصل جہنم ہوئے. آخر میں خود مولا عباس کے سامنے آیا اور وہ بھی واصل جہنم ہوا. مولا نے عباس کو واپس بلایا. توجہ کیجیے گا. مولا نے عباس کو واپس بلایا. اصحاب نے کہا کہ مولا بس اجازت دیجیے، اب تو کام تمام ہے. کہا نہیں. مولا عباس کو واپس بلایا اور ایک جملہ کہا انہو ذخر الحسین، یہ حسین کے لیے ذخیرہ ہے. عباس حسین کے لیے ذخیرہ ہے. جس طرح سے علی باب نبی ہے، اسی طرح عباس باب حسین کا نام ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. عزیزان محترم، یہ ہے عباس ابن علی ابن ابی طالب. ہم ان کے بارے میں کیا گفتگو کر سکتے ہیں؟ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں چند کلمے بیان کیے، یہ وہ کلمے ہیں جو معصوم امام کی زبان سے آئے ہیں. معصوم امام فرما رہے ہیں کہ عباس کون ہے؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح. سلام ہو ہمارا کس کے اوپر؟ اللہ کے صالح بندے پر. یہ صالح بندہ کون ہے؟ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ کہ المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین وللحسن وللحسین علیہم السلام. اس سے بڑا اور تمغہ امتیاز کیا ہو سکتا ہے کہ معصوم امام مولا عباس کے لیے یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو عزیزان محترم، آج کی یہ محفل جو دوسری شخصیت تھی وہ مولا عباس ابن علی ابن ابی طالب سے مناسبت رکھتی تھی. ہم نے اس مختصر سے وقت میں چند جملے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. پروردگار ہماری صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو مولا عباس کی طرح اپنے زمانے کے امام کا موتی و پیروکار قرار دے. یقیناً بہت ساری ولادتیں ہیں. جناب زینب کی ولادت سے ہی مہینہ شروع ہوا ہے. امام سجاد کی ولادت، امام مولا علی اکبر کی عبادت، مولا قاسم کی عبادت ولادت، اور پھر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت. پروردگار ہمیں بہترین انداز میں اپنے زمانے کے امام کی کو راضی و خوشنود کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار حاضرین کی تمام حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے آباد ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام، دشمنان تشیع، دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما. پروردگار شہدائے ملت کو جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا تیرے ولی کی ولادت کا جشن ہے. پروردگار ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا جو مومنین بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کی کہا ہے، پروردگار ان کی وہ جلد از جلد بحق کے امام حسین کہ جو شفا دینے والے ہیں فطرس کے، پروردگار حسین ابن علی کے صدقے ان تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار جو مومنین پریشان حال ہیں جنہوں نے التماس دعا کی کہا ہے، پروردگار بحق کے سید الشہداء، بحق کے ابو الفضل عباس باب الحوائج،
ان تمام مومنین کی حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما، علماء کرام مراجع کرام کو طول عمر و صحت و سلامتی عطا فرما، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے امان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بمحمد وآل محمد صلوات۔